أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیت و ثنا کے رحمت پاک کا تصدق تفہیم قرآن کے سلسلہ میں عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں آپ اور میں اکٹھے ہیں۔ اللہ کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کی شہادتوں کا صدقہ ہمیں قرآن مجید کی صحیح محبت اور احکام قرآنیہ کی تفہیم کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عصت التجوید میں ہم حروف تفخیم یا حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ یہ حروف 7 ہیں جو جہاں جس مقام پر بھی آئیں ان کو ہمیشہ موٹا اور پر کر کے پڑھتے ہیں۔ ان کا مجموعہ خصہ دغتن کرد ہے۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ذا، یہ حروف جہاں بھی آئیں ان کو ہمیشہ موٹا اور پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے فعل مضارع کی گردان کی تھی اور اس کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے سبق کی جانب رکوع نمبر 8 کو انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ فعل مضارع ایسا فعل ہے جس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل پایا جاتا ہے۔ اس کے بھی فعل ماضی کی طرح 14 صیغے ہیں جن کو ہم ہاتھ کی ہتھیلی پر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں جو آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ یفعلو کے وزن پر ہے۔ ہم اس کو کسی اور لفظ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ گردان ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھتے ہیں یظلمو سے، ظالمہ یظلمو، یظلمو یظلمانی یظلمونا، تظلمو تظلمانی یظلمنا، تظلمو تظلمانی تظلمونا، تظلمینا تظلمانی تظلمنا، اظلمو نظلمو۔ اب پڑھتے ہیں نصر ینصرو سے، ینصرو ینصرانی ینصرونا، تنصرو تنصرانی تنصرونا، تنصرینا تنصرانی تنصرنا۔ سوری میں غلط پڑھ گیا ہوں، ینصرو ینصرانی ینصرونا، تنصرو تنصرانی ینصرنا۔ یہ دیکھیے یہاں مجھے بھی غلطی ہوئی، یہ والا لفظ آپ اگر درست پڑھیں گے تو اگلے 6 لفظ بالکل درست ہوں گے۔ یہاں آپ کو مسٹیک ہو گئی تو آگے والے 6 غلط ہو جائیں گے۔ یہاں ینصرنا پڑھنا ہے، ینصرنا، تنصرو تنصرانے تنصرونا، تنصرینا تنصرانے تنصرنا، انصرو ننصرو، انصرو ننصرو۔ اب دیکھیے حاسبہ یحسبو، یحسبو یحسبانی یحسبونا، تحسبو تحسبانی یحسبنا، تحسبو تحسبانی تحسبونا، تحسبینا تحسبانی تحسبنا، احسبو نحسبو۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ضربا یضربو، یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا، تضربو تضربانی تضربونا، تضربینا تضربانی تضربنا، اضربو نضربو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح کفر یکفرو، یہ قرآن مجید میں بہت سارے اس گردان سے الفاظ آتے ہیں۔ یکفرو یکفرانے یکفرونا، تکفرو تکفرانے یکفرنا، تکفرو تکفرانے تکفرونا، تکفرینا تکفرانے تکفرنا، اکفرو نکفرو۔ داخلہ یدخلو سے دیکھیے، یدخلو یدخلانے یدخلونا، تدخلو تدخلانے یدخلنا، تدخلو تدخلانے تدخلونا، تدخلینا تدخلانے تدخلنا، ادخلو ندخل۔ تو امید ہے آپ
اس گردان کو سیکھ چکے ہوں گے۔ یہ کچھ الفاظ میں آپ کو گروپ میں بعد میں شیئر کر رہا ہوں، جس سے آپ گردان لکھ کر اس کی چیک کروائیں گے، کیونکہ یہ 4 گردانوں پہ ہمارا بڑا فوکس ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ اتنی ساری پہچان ہو گئی تو ہم افعال کے متعلقہ تقریباً قرآن مجید میں سے 70 سے 80% جانکاری حاصل کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں ماضی، مضارع، امر اور نہیں، یہ 4 افعال کی گردانیں اسی طرح فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے، پھر ہم انشاءاللہ افعال کی بابت مار نہیں کھائیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے حصۃ التجوید کی جانب، جہاں ہم نے پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 8 یہ تلاوت کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے غالباً آیات کی یہاں تک پڑھی تھی، ان اللہ لا یحب المعتدین، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آگے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ وقت قاف ساکن ہے قطب جدن میں سے، یہاں قلقلہ واجب ہوگا، یہ واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوگی، یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، یہاں یا لین ہے، یہاں واو مدہ ہے۔ اخرجو میں جو ہے اخرجو واو جو ہے یہ مدہ ہے، واو ساکن ما قبل مضموم، اور یہاں یہ میم اور پھر یہ میم، 2 حروف ایک ہی نام سے اور ایک ہی جنس سے آ گئے۔ یہاں ادغام میں مثلین ہو رہا، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو پہلے میم کو دوسرے میم میں شامل کر دیں گے، اور ادغام بالغنہ ہوگا، کیونکہ میم مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، اور میم پر یمونہ میں سے آ گیا تو میم پر ادغام جو ہے ایسے کرتے ہیں کہ آواز کو ناک میں لے جائیں۔ نون ساکن کے بعد ہا، تا ثا جیم دال دال دا سین شین صاد ضاد طا ضا فا قاف قاف، یہ حروف اخفا میں سے تھے، ان میں سے ہا نہیں ہے، ہا حروف اظہار یا حلقی میں سے ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو یہ یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، من حیثو، حی ہے نہیں پڑھیں گے، حی کر کے پڑھیں گے، یا ساکن ہے ما قبل مفتوح ہے تو یائے لین ہوگا۔ اخراجوکم میں خا اور را کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جا رہا ہے، کیوں؟ یہ را کے احکام میں جا کر دیکھیں گے، وہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں۔ قتل قاف خصہ ضغط قد میں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تو قاتلو میں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کریں گے۔ دل دال حروف اخفا میں سے ہے، نون ساکن کے بعد آ رہی، تو اس کو بھی یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ حتیٰ یہ یا خالی از حرکت ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ الف المقصورہ کی مثال ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے،
युकातिलू में कौफ को मोटा भी करेंगे और एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे। इसके ऊपर खड़ी जबर जो है ये अलिफ अलमद्दिया अस्सगीरा के कायम मकाम। नून साकिन के बाद कौफ हुरूफ इख्फा में से है, नून को अपने मखरज में छुपाएंगे और कौफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फक में कौफ को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे। ये खुस्सा दख्तिन क़िद और कुतुब जद्दिन कौफ हुरूफ मुस्तारिया में से है, और दूसरा यहां कौफ साकिन आ रहा है जो हुरूफ कलकला में से है, लिहाजा यहां कलकला वाजिब होगा। आइए चलते हैं अगली आयत की तरफ। फ़इन तहऊ फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से है, नून को अपने मखरज में छुपाएंगे। वाव के ऊपर जज्म है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है, वाव लीन होगा। नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। और यहाँ इसमें जलालत से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है, इसको मोटा और पुर करके पढ़ेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट आयात की जानिब और आप कवानीन खुद अप्लाई करेंगे। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन वयकूनद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फला उद्वान इल्ला अलज़्ज़ालिमीन। अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हरामि वल हुरुमातु क़िसास फमन इअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मअतदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन वअन्फिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका। गोल हा है, वक्फ की हालत में ये हा बन जाएगी। व अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसर मिनल हदी वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्लह फमन काना। नून साकिन के बाद काफ हुरूफ इख्फा में से है, नून को अपने मखरज में छुपाएंगे। फमन काना मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रअसिही फफिद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिलतुम फमन तमत्तअ बिलउम्रति इलल हज्जि फमस्तैसर मिनल हदी फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्जि वसबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्क अशरतुन कामिलह ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम। हा इसको हलक से अदा करेंगे। हादिरिल मस्जिदिल हराम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह
शदीदुल इकाब। यहाँ हमारा 8वें रुकू की तिलावत इख्तिताम पजीर हुई। आप लफ्जी तर्जमा यहाँ से देखेंगे और बा मुहावरा तर्जमा की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हम ये 3 आयात हम पढ़ चुके थे, तो तीसरी आयत का तर्जमा हम फिर से रिवाइज करते हैं। जी, आयत नंबर है 191। वक्तुलूहुम, कातला यक्तुलू से मक्तुलू ये फेल अम्र है, और तुम कत्ल करो हम उनको, किनको, हुमा हम उनको, उनको काफरों को। कब? दौरान जंग, हाइसो जहां, जिस वक्त, इसमें ज़र्फ़े ये मकान है, इसमें ज़र्फ़े मकान, जहां भी पाओ, सकिफ तुम पालो, हम उनको, दौराने जंग उन काफरों को जहां भी पाओ उनको मार डालो। अच्छा, ये कैटेगोरिकली हुक्म किस चीज का है? ऊपर जो आयत नंबर 190 है उसमें देखिए इरशाद फरमाया वकातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ाई करनी है। यहां रास्ते से मुराद जंग के अय्याम हैं, ना कि अमन के जो दिन है उनमें ये हुक्म नहीं है कि तुम्हें काफिर जहां पर मिले तुम उनको मार दो। देखिए, ये इस्लाम पर मुस्तशरिकीन की जानिब से ये गलत एतराज है कि इस्लाम कत्ल की दावत देता है और अपने फॉलोअर्स को ये हुक्म देता है कि तुम गैर मुस्लिमों को कत्ल कर दो। ऐसा हरगिज नहीं है। इस्लाम दीन अमन है, वो कभी किसी जान को उसकी जान के साथ खिलवाड़ की परमिशन नहीं देता, ताकि वो शख्स खुद इस्लाम के खिलाफ हथियार बांध के मैदान जिहाद में आ जाए। और जब वो मैदान जंग में आएगा तो अब दिफाई जंग के लिए मुसलमान शख्स को यह हुक्म है कि वो आने वाला शख्स, आप उसकी परवाह नहीं करेंगे कि चाहे वो आपका हमसाया है, वो मुआशरे में आपका के साथ उसका स्टेटस क्या है, वो आपका ब्लड रिलेशन में उसका कोई हिस्सा है, या फिर वो आपके खानदान और आपके हम मनसबों में से है। आप उन सभी मामलात को बालाए ताक रखकर सिर्फ ये देखते हुए कि वो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, फिर वो मैदान जंग में आया हुआ है, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ उसने हथियार बांधे हुए हैं, तो अब ऐसी सिचुएशन में आपके लिए हुक्म ये है कि हैसो जिस जगह भी सकिफ तुमूहुम तुम उनको पाओ, व अखरिजूहुम और उन्हें निकाल दो, मिन हैसो उस जगह से, अखरजूकुम जैसे उन्होंने तुमको निकाला है। यानी जब उन्होंने तुम्हें अपने घरों से निकालने, जबरदस्ती जंग पर उभार कर निकाला है, इसी तरह तुम भी उनको अपने घरों में चैन से बैठने ना दो। वल फितना तो, और ये जंग की जानिब उभारना, ये फितना बहुत बड़ा फितना है, और जो फितना है अशद्दु मिनल कत्ल, ये ज्यादा सख्त होता है कत्ल गारत गरी से। इस्लाम, आप मुकम्मल कुरान मजीद पढ़कर देख लीजिए, इस्लाम कभी भी फितना और फसाद की परमिशन किसी सूरत में नहीं देता। अब यहां जो फितना का लफ्ज है ये बड़ा वाजे और एक बड़ा कैटेगोरिकली ये पैगाम और मैसेज दे रहा है कि जो हामिले इस्लाम शख्स होगा, जो इस्लाम का फॉलोअर्स है, वो कभी जंग में पहल नहीं करता। हाँ, जब कभी वो फितना देखता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए कि फितना कत्ल से ज्यादा जो है वो ज्यादा सख्त है। अब एक और इस्लाम जंग के रूल्स, मैदान जिहाद के रूल्स को डिक्लेयर कर रहा है। फरमाया वला तुकातिलू, ला तुकातिलू फेल नहीं है, और तुम कत्ल ना करो, हम उनको, किनको, काफरों को। कब? इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास तुम काफिर को भी कत्ल नहीं कर सकते हो। कब तक? हत्ता यहां तक,
युकातिलूकुम वो तुमसे लड़ाई करें, ये बाब मुफअला से फेल मुजारे है, युकातिलू वो आपसे लड़ाई करें, बाब मुफअला। कुछ जो लोग यहाँ कोर्स में बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं उनको मेरी इस बात की समझ आ रही होगी। बाब मुफअला का खासा ये है, खासियत अबवाब में जब हम उसको देखते हैं तो मुफअला अफ़आल दोनों सम्मतों से अंजाम दिए जाते हैं, हत्ता युकातिलूकुम यहां तक कि वो तुमसे और तुम उनसे लड़ाई करो, यानी पहल उनकी जानिब से होती है। मद्दे मुकाबिल से फेल के अव्वल अंजाम देने की तरफ भी इसका इशारा किया जाता है, यहां तक कि वो तुमसे लड़ाई करें, फीही इसमें किसमें, मस्जिद हराम के आसपास। फ़इन कातलूकुम यानी ऐसा हरगिज नहीं है कि मस्जिद हराम पर वो लोग अटैक कर दें और तुम लोग हाथों पर हाथ धर के बैठे रहो कि जी अल्लाह ने तो हमें ये मना कर दिया है कि तुम मस्जिद हराम के पास जो है वो लड़ाई नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है, जब वो मस्जिद हराम पर हमला कर दें तो तुम्हें आराम से और चैन से नहीं बैठना। एक तो वो इस्लाम पर हमला कर रहे, दूसरे मस्जिद पर हमला कर रहे, और तीसरे ये कि मस्जिद भी आम नहीं, वो मस्जिदुल हराम पर हमला कर रहे हैं। हाँ, तुम्हें अल्लाह के इस घर की हुर्मत के तहफ्फुज के लिए खुद किसी अमल में जो है वो पहल नहीं करनी। यही वजह है कि सन 61 हिजरी में जब हालात की तब्दीली देखी तो नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब उन्होंने हालात की कशीदगी देखी है तो वो हालत एहराम में, हालत एहराम हज का एहराम बांधा हुआ वो एहराम उतार देते हैं और सुए करबल रवाना हो जाते हैं कि कहीं मेरी वजह से यहाँ मस्जिद हराम और खाना काबा की भी हुर्मती ना हो जाए। ऐसा पास था, इस तरह का लिहाज था कि उस जगह को पुरअमन कैसे रखना है। ये हिकमत हुसैनी थी, ये पॉलिसी हुसैनी थी कि किसी भी तरह मेरी जात की वजह से यहां इस हुर्मत वाले मुकाम पर जंग ना हो। फ़इन कातलूकुम फिर अगर वो कत्ल करें, वो लड़ाई करें, वो किताल करें कुम तुमसे, फ़क़्तुलूहुम फिर तुम्हें हुक्म है, फिल अमर जमा मुज़क्कर हाजिर पस तुम कत्ल करो हम उनको। जब वो लड़ाई करें तो फिर किसी तरह का लिहाज नहीं रखना, तुम भी उनसे लड़ाई करो। कज़ाले का ऐसे ही जज़ाउल काफिरीन काफिरों की यही सजा है। अब यहां आप इस आयत में वाज़े देख रहे हैं कि इस्लाम अब पहल करने का हुक्म नहीं दे रहा। हाँ, जब अटैक होगा तो फिर हाथों पर हाथ धर कर नहीं बैठेंगे, फिर उनकी चाल से बाखबर हो जाएंगे। और ये कहना कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने को तो वहां कोई खतरा नहीं था और उन्होंने इहराम उतार दिया और काबा शरीफ के तवाफ को और हज को मुनक़ते कर दिया और फिर वो सुए करबल रवाना हुए, तो देखिए वो बहुत दूर अंदेश हैं। जो कुछ मैदान कारजार में हुआ, मैदान करबो बला में हुआ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो जान रहे थे, जान चुके थे, और बाबा की जानिब से, नाना की जानिब से बहुत सारी हिदायत थी, बहुत सारी ऐसी तरबियतें थी कि एक वक्त आने वाला है जिसमें सख्त और कड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। उनकी दूर अंदेशी ये देख रही थी कि इस्लाम पर कड़ा वक्त आने वाला है और मुझे किस सम्मत में जाना है, ये सभी कुछ वो जानते थे, उनकी तरबियत में शामिल था। फिर इंशाल्लाह कहीं मौका मुयस्सर आया तो इस पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। फापस इन अगर इन तहाउ वो बाज आ जाएं, रुक जाएं, फापस इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम निहायत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। अब इस आयत में अल्लाह की रहमत और बख्शिश की बड़ी वुसअत के साथ तज़किरा किया गया, बड़ी वुसअत के साथ बातचीत की गई है।
کہ وہ کافر ہے، بھلے وہ جسم پر ہتھیار باندھ کر آیا ہوا ہے، مگر جب وہ اسلام کے ساتھ فتنہ اور فساد برپا کرنے سے باز آ جائے، رک جائے، بھلے جسم پر ہتھیار حالت کفر کے لگے ہوئے ہیں، اس لمحے بھی وہ اللہ کے حضور رجوع کر جائے، مولا کی جناب میں پلٹ جائے، تو اللہ اس کی حالت کفر کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے اس اسلام لانے اور اللہ کے حضور جھک جانے کی وجہ سے اللہ اپنی کمال رحمت اور کمال بخشش کا اظہار کرتے ہوئے اس وقت بھی اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس کی 20 مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ ایک واضح مثال جو آج کل کے دنوں سے ریلیٹ کرتی ہے، آپ ہور کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ہور وہ شخص تھا جس نے امام حسین کے قافلے کو وہاں میدان کربلا میں رکنے پہ مجبور کیا ہے، مگر جب اس نے ارادے کو بھانپا کہ یہاں بہت بڑا جو ہے تاریخ کا سب سے گھنونا کام ہونے جا رہا ہے، تو وہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس پر جب وہ توبہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ لشکر حسینی کی طرف سے وہی لڑنے کے لیے جاتا ہے، اور یہ اس کی بخشش و مغفرت کی سند ہے کہ سب سے پہلے اسے ہی درجہ شہادت نصیب کیا جاتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم لڑائی کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، کہ جب تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ قَانَ يَكُونُ فعل مضارع، اور ہو جائے الدین، دین للہ، اللہ کے لیے، اور اس طرح اس حد تک تم جنگ لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہو جائے اور دین فقط اللہ کے لیے خالص باقی رہ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ تابع ہو جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر زیادتی روا نہیں ہے، الا علی الظالمین، مگر ہاں ان لوگوں پر جو ظالم ہیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور اگر فتنہ اور وہ فسادی لوگ جو ہیں وہ اپنے فتنہ سے فساد سے باز آ جاتے ہیں، تو اس وقت کسی پر حد سے اسلام کے کسی فالوور کو پرمیشن نہیں کہ وہ حد سے تجاوز کرے۔ ہاں، جو ان میں سے ظالم شخص ہے، کوئی ایک بھی ظالم ہے، تو تب بھی اس پر اسی طرح جزا دی جائے گی اور اس کو سزا دی جائے گی۔ الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے، اور دیگر حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہیں، ایک دوسرے کا بدل ہیں۔ الشہر مہینے، حرام حرمت والے، با یہاں بدلے کے معنی میں ہے، بشہر مہینے، الحرام حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ میں نے تفسیری نکات میں لکھ دیے ہیں کہ کون کون سے حرمت والے مہینے، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ ان میں لڑائی کرنا حالت کفر میں بھی ناجائز تھے، جب اسلام نہیں تھا، جب تاجدار کائنات دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جب اسلام کے احکامات کا نفاذ نہیں ہوا تھا، تب بھی عرب میں یہ رواج تھا کہ ان مہینوں میں ہم نے لڑائی نہیں کرنی۔ تو اب وہاں بتایا جا رہا ہے، جب حکم دیا گیا جہاد کا کہ اگر حرمت والے مہینے میں بھی آپ سے جہاد کے لیے آپ کو ابھارا جاتا ہے اور کافر کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں، تو آپ حرمت والے مہینے میں بھی ان سے جہاد اور جو اللہ تعالیٰ کے نظام کا نفاذ ہے وہ اسی طرح بدستور قائم رکھیں گے۔ فَمَنِ اعْتَدَى، پس جو شخص اعتدا تجاوز کر جائے، علیکم تم پر، فَاعْتَدُوا، پس تم بھی اس پر زیادتی کرو، علیہ اسی پر، مگر کتنی؟ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى، صرف اتنی ساری، مَعْتَدَى جتنی اس نے تجاوز کی ہے، علیکم تم پر۔ اب دیکھیے اسلام کتنا ہی اپنے فالوور کو حد میں مقید کر دیتا ہے، آؤٹ آف رینج نہیں جانے دیتا، بے رہ روی کی پرمیشن نہیں دیتا،
بے جا حد سے تجاوز کی پرمیشن اسلام ہرگز نہیں دے رہا. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص حد سے تجاوز کرتا ہے اس کو اتنا ہی اس کو پنش کیا جائے گا, اس کو سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی اس نے حد توڑی ہے. اس کی عام لائف میں مثال دیکھیے کہ کسی شخص نے آپ کو غیر اخلاقی حرکت سے آپ کو گالی دے دی ہے, آپ سے بد زبانی کر دی ہے, تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں اور آپ اس کا سر پھوڑ دیں کہ جی اس نے تو مجھے گالی دی ہے, اس نے تو مجھے غلط کہا ہے. ایسا ہرگز نہیں. تم کہہ سکتے ہو مگر اتنا جتنا اس نے کہا ہے, اور اس اتنے کہنے میں بھی یہ ضرور مد نظر رکھیے گا کہ اس کی زبان نے اگر کوئی بکواس کی ہے, کوئی غلط بات زبان سے نکالی ہے, تو کیا تمہارا اخلاق یہ اجازت دیتا ہے کہ تم حد سے گری ہوئی بات کرو؟ تم اس کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے, اخلاقیات میں رہتے ہوئے, کمال اخلاق سے اس کی تربیت تو کر سکتے ہو نا. یہ اسلام کا خاصہ ہے. اور یہ اخلاقی پنش کرنا کسی کو, یہ جسمانی سزا دینے سے کئی درجے بہتر ہے کہ جس سے ضمیر پر چوٹ لگتی ہے, ضمیر جھنجھوڑے جاتے ہیں. وہ جسمانی سزا سے ضمیر پر لگائی ہوئی چوٹ وہ قدرے سخت ہوتی ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا, اور یقین رکھو. ان اللہ مع المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. جس قدر آپ تقوی اختیار کریں گے تو کبھی تنہا نہیں ہوں گے, ہر حال میں اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا, اور خرچ کیجئے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. وَلَا تُلْقُوا, اور نہ ڈالو تم, بے ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو, الی التہلکہ, ہلاکت میں. یعنی تم اپنے نفوس کو اپنے اعمال کے ذریعے ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ اپنے نفوس کو اپنے اعمال کے ذریعے میں ہلاکت میں ڈالنا کیا ہے؟ ہم اپنی زبان سے اپنے لیے جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے. ہم اپنے پیٹ کے لیے اپنے ہاتھوں سے چوری کرتے ہیں, یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. ہم عقل و شعور رکھنے کے باوجود اسلام کے نظام کے نفاذ کی کوشش نہیں کرتے, معاشرے پر کوشش کرتے ہیں, مگر اپنے 6 فٹ جسم پر لاگو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یاد رکھیے, جو شخص اپنے وجود پر اسلام کی تبلیغ نہیں کرتا وہ اہل معاشرہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز اپنے نفس پہ کرنا چاہیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ ہے, اپنے نفس سے جہاد, جہاد اکبر ہے. جہاد بالنفس جہاد اکبر ہے. اپنے نفس سے جہاد کیا ہے؟ حالت تنہائی میں بیٹھ کر بھی اللہ کا خوف رکھنا ہے, حالت محفل میں بھی بیٹھ کر اللہ کا خوف رکھنا ہے. زبان جھوٹ بول رہی ہے, آپ کا دماغ کام کر رہا ہے کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں, تو کیوں زبان سے نکل رہا ہے؟ کسی سے غیر اخلاقی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ میں حد سے تجاوز کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو آخر زبان سے یہ غیر اخلاقی جملہ کیوں نکل رہا ہے؟ غصہ حرام ہے لیکن انسانی سرشت میں داخل ہے, باوجود اس کے تو پھر غصے پر قابو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ جملہ ذاتی تربیت کی کمال درجے کی عکاسی کر رہا ہے. وَلَا تُلْقُوا, اور تم ہلاکت میں نہ ڈالو, بے ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو, الی التہلکہ, تم اپنی ذات کو, اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. اپنے ہاتھوں سے مال گن گن کر رکھ رہے ہو اور جانتے ہو کہ اس مال میں اللہ کا حصہ ہے, غربا کا, مساکین کا, اہل قرابت کا حصہ ہے, آپ نہیں دیتے. یاد رکھیے, ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط رسم ہے, ہم چوتھی پارٹی پر خرچ کر لیں گے, اپنے جیب خرچ کی پرواہ نہیں کریں گے, مگر اپنے بلڈ ریلیشن میں سے, اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے ان کو نہیں دیں گے. جی اس نے فلاں جگہ پہ مجھے یہ کہا تھا, ان سے تو ہمارے فلاں رشتے کی وجہ سے آنا جانا بند ہے. تو یاد رکھیے, انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے زیادہ خرچ کا مستحق
جس قدر بلڈ ریلیشن آپ کا زیادہ ہے اس قدر وہ شخص آپ کے اس مال کا زیادہ مستحق ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکی اختیار کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ پوری آیت، آج اس آیت کے اکارڈنگ اپنی ذات کا انالیسس کیجئے، یقین جانیے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، 2 منٹ کے لیے بیٹا لکھ کر دیکھیے گا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے کیا کیا ہے، کس کس مقام پر ہم نے اپنے عمل کے ذریعے اپنے وجود کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اور کہاں کہاں ہم نے اللہ کی حد کو توڑا ہے۔ آج یہ لازماً چاہے 2 منٹ ہوں، آپ یہ ایکٹیویٹی کر کے دیکھیے، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کی آنکھیں رواں ہو جائیں گی کہ ہم کس طرح اپنے ہی کرتوت، اپنے ہی اعمال سے اپنے ہی وجود کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنی ذاتی تربیت کے لیے تعلیم کے حصول پر جو اخراجات آتے ہیں، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے مواقع فراہم کرنا اور اس پر خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اپنے بھائی کے بچوں پر، اپنی بہن کے بچوں پر، اپنے والدین پر خرچ کرنا، اپنی بیوی پر خرچ کرنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے جو اپنی بیوی پر خرچ کرتا، جو اپنی اولاد پر خرچ کرتا، جو اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ ہم ان لوگوں کو بھول چکے ہیں، ہم صرف اپنے سٹیٹس کو بحال رکھنے کے لیے اخراجات مینٹین کرتے ہیں۔ اسلام میں یاد رکھیے کوئی کسی طرح کا سٹیٹس نہیں ہے۔ اسلام کا سٹیٹس یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ترین ہستی، جنہوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو، اس کائنات کو حکومت کرنا سکھائی ہے، وہ عظیم سیاستدان، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھنے والے، آقا کریم علیہ السلام کی تربیت میں پروان چڑھنے والے، اسلامک سٹیٹ کے سب سے بڑے سربراہ، جنہوں نے بہت سارے نظامات میں تبدیلیاں پیدا کی، نئی نئی اصطلاحات جاری کی ہیں، وہ سواری کی لگام تھام کر پیدل چلتے ہیں اور اپنے غلام کو سواری پر سوار کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام میں کسی سٹیٹس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ اسلام میں فقط بیٹے ایک ہی سٹیٹس ہے، اور وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ رسپیکٹ کے قابل صرف وہ شخص ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے آگے ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ